بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ سفر کے مہینے میں جنات کا آسمانوں سے نزول، آسمانوں سے جنات کا اترنا اور اجتماعی قرآن خوانی کرنا اور شادی بیاہ کی تقریبات وغیرہ نہ منانا۔ بعض علاقوں میں مشہور ہے کہ اس مہینے میں یعنی سفر کے مہینے میں لنگڑے لولے اندھے جنات آسمان سے اترتے ہیں اور چلنے والے کو کہتے ہیں کہ بسم اللہ کر کے قدم رکھو، جنات کو تکلیف نہ ہو۔ یعنی جو چل رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ بھائی بسم اللہ کر کے قدم رکھو، کہیں جنات کو تکلیف نہ ہو۔ اور بعض لوگ اس مہینہ میں اور خاص کر آخری تاریخوں میں، اس مہینے کی آخری تاریخوں میں گھر کے جتنے بھی صندوق، پیٹیاں، ستون اور در دیوار ہوتے ہیں ان کو ڈنڈے مارتے ہیں تاکہ جنات بھاگ جائیں۔ اب ذرا یہ سوچیں کہ ایک تو ان کا توہم ہے، خیال ہے کہ اس مہینے میں آسمانوں سے جنات اترتے ہیں اور وہ بھی لنگڑے لولے اندھے، اور پھر چلنے والے کو کہا جاتا ہے کہ بھائی بسم اللہ کر کے قدم رکھو، اور پھر آخری تاریخوں میں انہی جناتوں کو ڈنڈے مار کے صندوق و پیٹی اور اس کو بگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل بے بنیاد اور خلاف شریعت حرکات ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جنات ہر وقت موجود ہوتے ہیں جہاں پہ بھی ہو، لیکن اس مہینے میں ان کا نزول کوئی کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ یہ سارے توہمات اور خیالات ہیں، بے بنیاد اور شریعت کے خلاف ہے۔ پھر اور کیا کیا جاتا ہے اس مہینے میں؟ اس مہینے کو، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی وجہ سے کہ یہ نحوست برا مہینہ ہے، اللہ معاف فرمائے، یہ خیال ہے، بعض گیرانوں میں اجتماعی قرآن خوانی ہوتی ہے اور اس کے خوب اہتمام کیا جاتا ہے کہ اس مہینے کی بلاؤں اور آفتوں سے حفاظت رہے۔ پھر گھر میں قرآن خوانی کی جاتی ہے۔ اول تو یہ طریقہ اجتماعی قرآن خوانی کا صرف ایک رسم ہی رہ گیا ہے، یعنی نام تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن خوانی کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایک بس رسمی چیز ہی رہ گئی ہے، اور اس میں خرابیاں بھی بہت زیادہ ہیں اور اس میں کئی خرابیاں بھی جمع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پھر عورتیں بیٹھ جاتی ہیں، نام تو ہوتا ہے قرآن خوانی کا، اور پھر اس میں دوسرے گپے شپے مارتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، باقاعدہ بن ٹھن کے آ جانا۔ تو یہ ساری خرابیوں کا مجموعہ ہے۔ اور دوسرا، اس نظریے کی بنیاد پر قرآن خوانی کرنا اپنی ذات میں بھی جائز نہیں کہ یہ نحوست کا مہینہ ہے۔ اس نظریے پر قرآن خوانی کرنا کہ یہ مہینہ، سفر کا مہینہ یہ نحوست والا ہے، مصیبتوں والا ہے، آفت والا ہے، یہ نظریہ ہی شرعاً باطل ہے، یہ خیال ہی باطل ہے۔ شریعت نے تو بالکل یہ واضح کر دیا ہے کہ اس مہینے میں نہ کوئی نحوست ہے، نہ کوئی بلا ہے، اور نہ کوئی جنات آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے اپنے بنائے ہوئے خیالات ہیں، اپنے ہی گڑی ہوئی باتیں ہیں۔ اور اس پر مزید یہ ہے کہ اس مہینے میں اگر کسی کی شادی وغیرہ کی تقریبات ہونے والی ہو تو وہ روک دیتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرتے، اور پھر یہ مہینہ جب گزر جاتا ہے تو پھر وہ شادی وغیرہ کی تقریبات منعقد کرتے ہیں۔ تو سفر کے مہینے میں شادی اور دوسری خوشی کی تقریبات اس سے بچتے ہیں اور اس کی افتتاح کرنے سے بہت پرہیز کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ سفر میں کی ہوئی شادی صفر ہوتی ہے، سفر میں کی ہوئی شادی صفر ہوتی ہے، یعنی کہ نہ کام و نہ مراد۔ چنانچہ مہینہ گزرتے ہی پھر ان کے شادی کی تقریبات شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ سفر کے مہینے کو نامبارک سمجھا جاتا ہے، منحوس سمجھا جاتا ہے، اور اس مہینے کو منحوس یا نامبارک سمجھنا باطل اور توہم پرستی میں داخل ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں خوشی کی تقریب
انجام دینے سے وہ کام برکت والا نہیں ہوتا اور اچھے نتائج برآمد نہیں ہوں گے۔ اور اس میں بہت سے دیندار اور مذہبی لوگ بھی مبتلا ہے، یعنی جو خود کو اپنے آپ کو بہت دیندار سمجھتے ہیں، مذہبی سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی اس مہینے میں شادی کرے تو اس سے بہت معیوب سمجھا جاتا ہے کہ یہ آپ نے کیا سفر کے مہینے میں شادی کر لی اور اب آپ کی شادی جو ہے وہ صفری رہے گی، اور طرح طرح کی باتیں بنائی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ سوچ بالکل غلط ہے، اس خیال کو بالکل دل و دماغ سے نکال لینا چاہیے۔ شریعت میں کہیں سفر کے مہینے میں نکاح سے منع نہیں کیا گیا، کیونکہ نکاح یہ تو ایک اہم عبادت ہے، اور عبادت سے کیوں منع کیا جا سکتا ہے؟ حدیث شریف میں ہے، من رزقہ اللہ امرأة صالحہ فقد اعانہ فی شطر دینہ فلیتق اللہ فی شطر الثانی، کہ اللہ رب العزت کسی کو نیک صالح بیوی عطا فرما دے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے آدھے دین کی مدد فرما دی، اور اس سے چاہیے کہ باقی آدھے دین میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں نکاح تو ایک عبادت ہے، اور عبادت سے کیوں منع کیا جائے گا شریعت میں کہ عبادت نہ کرو کسی دین کی وجہ سے، کسی مہینے کی وجہ سے؟ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ من استطاع الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، کہ تم میں جو حقوق زوجیت ادا کرنے پر قدرت رکھتا ہو، یعنی شادی کی طاقت رکھتا ہو، نکاح ضرور کرے کہ اس میں نگاہ میں احتیاط آتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے النکاح من سنتی فلم یعمل بسنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے اور میری سنت پر جو عمل نہیں کرے گا تو وہ مجھ یعنی میری امت میں سے نہیں۔ اب اتنی احادیث شریعت میں تو نکاح کو، شادی کو عبادت کہا گیا ہے، اب عبادت سے خود رکنا اور یہ سمجھنا کہ یہ منحوس مہینہ ہے اور برکت نہیں ہے، شادی ناکام اور مراد ہوگی، تو یہ بالکل غلط ہے اور شریعت کے خلاف ہے۔ لہٰذا سفر کے مہینے میں بھی نکاح کی عبادت کا انجام دینا یہ چاہیے، اور یہ ایک غلط عقیدے کی جو ہے تردید کر دینی چاہیے، جس میں اچھے کام کی تبلیغ بھی ہے اور عملی تبلیغ کا ثواب بہت زیادہ۔ پھر جو لوگ ایسے وقت میں کہ جب معاشرے میں سفر کے مہینے میں نکاح کرنے کو جو ہے بالکل چھوڑ چکے ہیں اور یہ رواج ختم ہو چکا ہے، اس کار خیر کی بنیاد اگر آپ ڈالیں گے اور ایسے وقت میں جو لوگ سفر میں نکاح نہیں کرتے نکاح کریں گے تو اس کے عبادت ہونے کے جو ہے ثمرات وہ ہمیں بھی ملیں گے، ہمیں اور جو ہمیں دیکھتے ہوئے کوئی اس کو کرے گا اس کا اجر اور ثواب پانے کے بھی ہم مستحق ہوں گے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فعمل بها، جس نے جو ہے کوئی نیک عمل کیا اسلام میں اور کسی نے اس پر عمل کیا، کتب لہ مثل اجر من عمل بها، تو اس کو بھی اس جیسا اجر لکھا جاتا ہے جو کوئی اور اس پہ عمل کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی برا طریقہ ڈال دیتا ہے اس میں اسلام میں، شریعت میں، اور اس پر کوئی عمل کرے گا تو اس پہ جو عمل کرے گا تو اس کی برائی کا بھی نقصان اس کو ہوگا۔ تو ایک اچھی روایت ڈالے، اور اگر مثال کے طور پر کہیں سفر کے مہینے کے آس پاس قریب میں محرم میں، یا جو ہے محرم میں بھی لوگ شادی کو برا سمجھتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے، تو یہ کوئی غم کے دن نہیں ہوتے، بلکہ سارے دن اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور اس میں عبادت جیسی چیز کو روکنا یا اس سے رکنا یہ کوئی عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔